اللہ اکبر. یہ بہت بڑی مصیبت ہے عالم اسلام میں. یزید مسلمان، یزید کا دادا مسلمان، امام حسین علیہ السلام کے عزادار کافر، امام حسین علیہ السلام کے دادا کافر. سن 61 میں امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں عجیب بات کہہ رہے ہیں. لشکر یزید کو جب خطاب کرتے تو عجیب بات کہتے ہیں کہ تم جو یہاں میرے مقابل میں آئے ہو یہ صرف تمہاری خطا نہیں ہے، تم جن جڑوں سے وابستہ ہو تمہارے ماں باپ کی خطاؤں کا نتیجہ ہے کہ تم حق کے مقابل میں آئے ہوئے ہو. اور جب اپنی بات کرتے ہیں سن 61 میں لشکر یزید کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑے ہی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے پاک صلب، پاک اسلاب، میرے پاک ارحام مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں یزید جیسے ناخلف کی بیعت کر کے اپنے بزرگوں کی نیک نامیوں پر پانی پھیر دوں. میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بھئی دیکھیں، کسی کو آپ پہلے تو اس کے ماں باپ کو کچھ کہہ دیجئے تو آپ اس سے امید رکھیے کہ وہ پلٹ کے آپ کو کچھ کہے گا. امام حسین بڑی جرأت کے ساتھ لشکر جدید کو پہلے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کی خطا ہے، پھر کہتے ہیں کہ میرے پاک اسلاف مجھ کو اجازت نہیں دیتے. تو کم سے کم لشکر جدید میں کوئی تو کھڑا ہوئے کہتا کہ تمہارے اجداد میں کہاں پاک ہیں، ابو طالب تو کافر تھے، کافر کا صلب کہاں سے پاک ہو جاتا ہے. بہت اچھا. خود 61 میں لشکر جدید کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ 61 تک یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ واقعاً غریب تھے جناب ابو طالب. وہ عبد المطلب کے بعد بنی ہاشم کی ریاست پر فائز ہیں، کعبے کے متولی ہیں، امیر مکہ ہیں. اس زمانے میں رئیس قبیلہ، یعنی جو قبیلے کی آمدنی ہوتی تھی وہ بھی رئیس قبیلہ کی آمدنی مانی جاتی تھی. خود جناب ابو طالب تجارت پر جاتے تھے، وہ بزنس کرتے تھے، اور پھر ان کے بچوں میں 10 سال کا گیپ ہے. بہت اچھی بات ہے. وہ بچے بھی اب اتنے چھوٹے نہیں کہ کسی کی کفالت کے محتاج ہو جائیں گے. اس زمانے میں 20 سال کا لڑکا خود کماتا تھا. ہاں، ڈگریاں لینے کا مسئلہ تو تھا، ڈگریاں لینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس زمانے میں کیا تھا بھئی، یا کھیتی تھی یا تجارت تھا یا جو ہے جانوروں کی پرورش تھی. بہت اچھی بات ہے. تو یہ ایک سازش کے تحت جناب ابو طالب کو دکھایا گیا تاریخ میں، تاکہ یہ بنی عباس یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ دیکھو ہمارا احسان ان کے بزرگوں کے اوپر ہے. بڑے الگ طریقے کے نکات آپ نے پیش کیے ماشاءاللہ. جناب ابو طالب کو محسن اسلام بہت بڑا لقب ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام ایک دین ہے، ایک آئین ہے جو عقائد، احکام، اخلاق، حقوق کا مجموعہ ہے. یہ آئے گا تو کسی کے ذریعے سے آئے گا. دین تو یوں ہی تو نہیں آ جائے گا میرے اوپر. کس کے ذریعے سے آیا؟ پیغمبر کے ذریعے سے. دین کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک لانے والا جی، اور ایک اس کو پھیلانے والا، اور اس کی حمایت کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا. عجیب بات ہے کہ جناب ابو طالب نے لانے والے کی بھی پرورش کی بہت اچھی، اور محافظ کی بھی پرورش کی. سلسلہ امامت کی جو ابتدا مولا کائنات سے ہوتی ہے، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے سید الانبیاء کی بھی پرورش کی ہے اور سید الاوصیاء کی بھی کیا کی ہے؟ پرورش کی ہے. اسی لیے ابن ابی الحدید کہتا ہے، یہ اہل سنت کے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب اور فرزند ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. لہذا جو اللہ کے دین کے دشمن تھے وہ پیغمبر کے دشمن ہوئے. خوب پیغمبر کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ دین کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. مگر جب وہ پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے آئے تو بچانے کون آ گیا؟ میں ایک نفسیاتی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو مجھ سے دشمنی ہو اور آپ مجھے ختم کرنے کے لیے آ جائیں اور اسی وقت کوئی ہم کو بچانے کے لیے آ جائے، تو آپ یہ بتائیے کہ جتنی دشمنی آپ کو مجھ سے ہوگی اس سے کہیں زیادہ دشمنی اس سے ہو جائے گی کہ ہم ان کا کام تمام کر دیتے اگر یہ نہ ہوتے. بس یہی مسئلہ ہے جناب ابو طالب کے ساتھ. پیغمبر اسلام، مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا، یعنی لانے والے کو بھی اور پھیلانے اور بچانے والوں کو بھی پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے پرورش کی. اسی لیے یہ محسن اسلام ہے. ہاں، اور ایک جملے میں اگر دوسرے انداز سے کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ سارے کفر زادوں نے
علی اور علی کے والد سے نفرت کی. شیب ابو طالب اسلام کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے اور قسمت سے آپ کے نام سے منسوب بھی ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں پیش آیا ہے؟ دیکھیے، پیغمبر نے جب رسالت کا اعلان کیا تو جناب ابو طالب نے پیغمبر کی حمایت کی. اور ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بھی ہے بہت لمبا ٹاپک ہے، میں چاہوں گا کہ بہت سلیکٹڈ پوائنٹس آپ پیش کریں. کہ جب تک جناب ابو طالب تھے، دیکھیے مخالفت تو تھی لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے. ایک بہت بڑی بات میں آپ کی تاریخ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ جو پیغمبر کے اوپر کوڑے پھینکے گئے، ایسی جو توہین ہوئی ہیں، یہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ہوئی ہے. جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے رسول کی مخالفت ہوئی ہے لیکن کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ گستاخی کرتا. وہ ابو لہب والا واقعہ بھی بات کا ہے. بات کا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ جو اوجھڑی والا واقعہ ہے، اوجھڑی پیغمبر کے اوپر اوجھڑی ڈالی جاتی ہے. آپ نے جناب حمزہ کو لیا لیکن کسی اور چچا کو نہیں لیا، اور آپ آتے ہیں اور اس کے بعد جن لوگوں نے اوجھڑی ڈالی تھی جناب حمزہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اوجھڑی ان کے اوپر ملو. تو اس کے بعد سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پیغمبر کی کیا کریں، توہین کریں. لہذا میں نے تاریخ میں پڑھا یہ جملہ ہے، اور خود یہ یعنی معتبر تواریخ میں یہ جملہ ہے کہ خود پیغمبر کا یہ قول ہے کہ قریش گستاخی کی جرأت نہیں کر سکے جب تک میرے چچا زندہ تھے. کہ یہ جو کوڑے وغیرہ بھی جو پیغمبر کے اوپر پھینکے گئے یہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ہوئے ہیں. وہی وجہ بنی آپ کے مکہ چھوڑنے کی. یہی مکہ جو ہے، عجیب مسئلہ ہے کہ دشمنی پیغمبر سے ہے لیکن وہ بات کس سے کرتے ہیں آ کے؟ جناب ابو طالب سے. جی. اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات پیغمبر کی سرداری کے ماتحت ہے لیکن خود پیغمبر ایک بنی ہاشم کی حیثیت سے، اس لیے کہ جناب ابو طالب سردار بنی ہاشم تھے اور اسی لیے وہ جو کفار مکہ آئے تھے ابو طالب کے پاس اسی لیے آئے تھے کیونکہ وہ کیا تھے، رئیس کیا تھے، بنی ہاشم تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیے اور معاملات کیا ہو جائیں، ختم ہو جائے. لیکن پیغمبر کو کبھی انہوں نے حوالے نہیں کیا. تب انہوں نے آخری سازش یہ کی، انہوں نے کہا کہ ہم آئیں اور ابو طالب کی ریاست کو خطرے میں ڈالیں. جب ان کے قوم اور قبیلے والے بھوکے مریں گے تو ان کی ریاست کیا ہو جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی. خود انہی کے قبیلے کے لوگ ان کے کیا ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے. اور جب ان کی ریاست خطرے میں پڑے گی تب ہو سکتا ہے کہ یہ پیغمبر کو ہمارے حوالے کر دیں. اس لیے بنی ہاشم کا سیاسی، اقتصادی، معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے. مسئلہ اسلام کا ہے لیکن بائیکاٹ کس کا ہو رہا ہے، بنی ہاشم کا. تو اس کا مطلب ہے کہ مصیبت کے مرحلے میں کوئی اور کام نہیں آیا ہے. اچھا، شیب ابو طالب میں اور مسلمان نہیں تھے، خالی بنی ہاشم تھے وہاں پر؟ دیکھیے اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ شیب ابی طالب کا جو مسئلہ ہے وہ 7 بعثت کا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض مورخین اسلامی یہ لکھتے ہیں اور یا ان سے لکھوایا گیا ہے تاریخ میں کہ 5 کو فلاں شخصیت جو ہے مسلمان ہوئی، اس کی بنیاد پر پیغمبر کو بہت تقویت ملی. تو عجیب بات ہے، یہ تقویت ہے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد تو جو ہے مصیبتیں اور بڑھ گئیں کہ اب جو ہے وہ حقہ پانی بھی بند کر دیا گیا. اور وہ صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے تقویت ملی تھی وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں. تو اب میں یہ دیکھتی کہ صرف بنی ہاشم کا بائیکاٹ ہوا جبکہ اس زمانے میں مختلف قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. شیب ابی طالب میں صرف ایک غیر بنی ہاشم ہیں کہ جو آئے ہیں اور وہ کون ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہے. اور یہ جناب ابو طالب کے پاس خود سے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ ہے لیکن کیونکہ رسول کی وجہ سے ہے، پیغمبر کی وجہ سے ہے اور ایمان کی وجہ سے ہے، لہذا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو ہم آ جائیں.
اب یہ بھی ایک سیاسی بصیرت تھی جناب ابو طالب کی کہ انہوں نے منع نہیں کیا. دوسرے ہوتے تو بھائی ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ اگر وہ خاندان پرست ہوتے تو کہتے بھائی اس کا سارا کریڈٹ ہمارے خاندانی کو ملے. وہ سعد بن ابی وقاص کو کیا کر سکتے تھے؟ منع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا. ایک باہر کا رپورٹر کیونکہ بنی ہاشم کی غیرت تو یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کہتے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی روایتیں انہوں نے ہی بیان کی ہیں. تو جناب ابو طالب کی سیاسی بصیرت تھی کہ ایک غیر بنی ہاشم کا راوی آ جائے، ورنہ کل تاریخ میں یہ لکھوا دیتے کہ یہ بنی ہاشم نے بڑھا چڑھا کے مسائل کو کیا کر دیا تھا، پیش کر دیا تھا. اچھا یہاں سے ایک دوسری سیاسی آ جائے اور آنے والا چند ہی دنوں کے بعد کے سب سے بڑے فسادی عمر ابن سعد کا کے والد صاحب. جی ہاں، تو یہ تو دیکھیے تاریخ میں کب انسان اس لیے کہتے ہیں کہ عاقبت بخیر ہو. یعنی یہ سعد ابن ابی وقاص جو ابتدا میں ایسے تھے، بعد میں کیا ہو گیا، مولا کائنات کی حتیٰ کہ انہوں نے بیعت بھی نہیں کی تھی. ہاں یہ ان میں سے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو میں یہاں پر جو ایک بہت جناب ابو طالب کی ایک سیاسی بصیرت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک غیر بنی ہاشم کے راوی کو انہوں نے جگہ دی، اور جگہ دے کر کے تاریخ کو آئینہ بھی دکھایا کہ دیکھو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اتنے مسلمان ہو چکے تھے، اگر وہ بھی آتے تو ہم ان کو بھی روکتے نہیں. اب اگر شیب ابی طالب میں جو شخصیتیں کہیں جاتی ہیں کہ بڑی بڑے شخصیتیں مسلمان ہو چکی تھیں، تو اس کا مطلب اگر وہ شیب ابی طالب میں نظر نہیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سے نہیں آئیں. جی ہاں. بس ان شمع کے پروانوں کو دیکھو، یہ کیسے پروانے ہیں کہ شمع تو مصیبت میں پڑی ہوئی ہے اور یہ نہیں آتے ہیں. بہرحال جناب ابو طالب نے سعد بن ابی وقاص کو قبول کر کے ایک اندر کی بات باہر پہنچائی، اور دوسری بات ہے کہ جو دوسرے مسلمان ہوئے تھے اور جو شیب ابو طالب میں نہیں آئے ان کو بھی آئینہ دکھایا گیا. اگر وہ بھی آتے تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن وہ خود ہی نہیں، کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے.